والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، گزشتہ جمعہ نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کی جانب توجہ مبذول کروائی گئی تھی، اور معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے رہروی کی جانب بھی آپ حضرات کی توجہ مبذول کروائی گئی تھی. نوجوان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، مسلم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. نوجوان قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اگر آج کا نوجوان درست ہے تو آئندہ کامیاب مستقبل کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اور اگر نوجوان گمراہ اور بے راہ ہو گیا تو پھر مستقبل کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. نوجوان قوم کے معمار ہوتے ہیں. قوم کی ترقی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اگر وہ راہ حق پر رہے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی سیدھے راہ پر چلیں گی، اور اگر نوجوان بگڑ گئے تو آئندہ نسلوں کی کامیابی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا. اس لیے نوجوانوں کی فکر کرنا اور نوجوانوں کی تہذیب اور ان کی تربیت کی جانب توجہ مبذول کرانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طرح نوجوان لڑکوں کی بے رہروی عام ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی بے رہروی عام ہوتی جا رہی ہے. رونا صرف نوجوان لڑکوں پر نہیں ہے، نوجوان لڑکیاں بھی ملت مسلمہ کی آبرو کو کم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی. غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر لینا یہ عام سی بات بن گئی ہے، بلکہ ان کا جرم کرنا آسان ہے اور اس جرم کو روکنا بہت دشوار چیز ہو گئی ہے. میں ایسے بھی نوجوان کو جانتا ہوں جس نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ایک گاڑی پر بیٹھ کر جا رہی ہے، تو اس نوجوان لڑکے نے اس گاڑی کو سائیڈ میں لینے کے لیے کہا. اس غیر مسلم لڑکے کو نہ اس نے مارا، نہ پیٹا، نہ ڈانٹا، کچھ نہیں. صرف نوجوان لڑکی سے یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی غیر مسلموں کے ساتھ جاتے ہوئے؟ تو اب اس لڑکی نے اتنا ہنگامہ مچایا اور اتنا شور مچایا کہ اس روکنے والے نوجوان کے اوپر کیس بک ہو گیا اور یہ لڑکی آزاد گھوم رہی. کئی سال تک وہ نوجوان عدالت کے چکر کاٹتا رہا. جرم کرنا آسان ہو گیا ہے، جرم کو روکنا مشکل ہو گیا ہے.
باپ بڑی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اپنی بچی کو لے کر کالج کو جا رہا ہے صبح صبح، اور کالج کے دروازے پر چھوڑ کر ذرا باپ کیا آگے نکل گیا، یہ نوجوان لڑکی کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی اجنبی کے ساتھ یہ بھی فرار اختیار کر گئی۔ پھر جب کالج کے چھٹنے کا وقت آیا، یہ لڑکی کالج کی گیٹ کے اوپر موجود ہے، باپ گاڑی پہ بٹھا کے لا رہا ہے، اور باپ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ میں اپنی بچی کو خود چھوڑتا ہوں، خود لاتا ہوں، میری بچی تعلیم حاصل کر کے آ رہی ہے، حالانکہ وہ بچی اپنی عزت کا سودا کر کے آ رہی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے مسلم معاشرے کے اندر رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو اللہ کا ڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جب تک یہ دو چیزوں سے ان کو آراستہ نہیں کیا جائے گا، یہ لڑکیاں قابو میں آنے والی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر ماں باپ بہت اعلیٰ درجے کی تربیت کرتے ہیں، اور کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ حکومت ایک نعرہ لگاتی ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ دکھائی دینے میں یہ نعرہ تو بہت اچھا ہے، اور ظاہر کی نظر رکھنے والوں کے لیے بڑا کامیاب نعرہ بھی ہے، لیکن سینوں میں ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ نعرے کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان جو دیکھتا ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی معرفت کا نور عطا فرماتے ہیں، بصیرت کا کمال عطا فرماتے ہیں ایک مومن کو۔ لڑکی پڑھنے سے بچ نہیں سکتی۔ کئی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پر لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ لڑکیوں کو پڑھنا ضرور چاہیے، اعلیٰ ڈگریاں ضرور حاصل کرنا چاہیے، تعلیمی لیاقت کا ان کے اندر بھرپور ملکہ ہونا چاہیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ لڑکیوں کو آپ جو پڑھانا چاہیں ضرور پڑھائیے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس نعرے کے اوپر یقین کر لینا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اگر صرف تعلیم سے بیٹی بچ جاتی تو کہ کلکتے کے اندر ایسا واقعہ پیش نہ آتا۔ کئی ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کی عزتیں نیلام نہ ہوتی۔ ایک مومن کا نعرہ یہ ہونا چاہیے، ایمان بچاؤ بیٹی بچاؤ۔ حکومتیں تو نعرہ لگا رہی ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لڑکی تعلیم سے سنور تو سکتی ہے، اپنی تعلیمی قابلیت میں اضافہ تو کر سکتی ہے اور کرنا بھی ضرور چاہیے، لیکن مسلمانوں کو نعرہ لگانا چاہیے ایمان بناؤ بیٹی بچاؤ۔ جب تک ایمان نہیں بنے گا بیٹی نہیں بچے گی۔ اگر لڑکی کا ایمان بن گیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آ گئی، تقوی کا نور اس کے اندر آ گیا، ایمان کا کمال اس کے اندر آ گیا، پھر یہ اندھیری رات کے اندر بھی
کئی اوباش بچوں کے درمیان بھی اپنی عزت کو بچا کر واپس آ سکتی ہے، اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی جب تک اس کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اور اگر آپ نے ایمان بنائے بغیر اپنی بچی کو پڑھا کر یا کوئی اور لائن میں لگا کر اس کو بچانا چاہا تو یاد رکھیے یہ بچی ایمان نہ بننے کی بنیاد پر سرعام اپنی عزت کا سودا کر سکتی ہے۔ اگر ایمان بنا ہوا ہے بچی کا تو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اور اگر ایمان بنا ہوا نہیں ہے اعلیٰ تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھ کر بھی اپنی عزت کا سودا کرے گی۔ اس لیے اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اماں جان صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجبور اور بےکس عورت میرے پاس آئی اور آ کر اس نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دیا۔ اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، ایک ٹکڑا اور ایک بیٹی کو دیا، پھر وہ عورت چلی گئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 بچیوں کی پرورش کی وجہ سے ان 2 بچیوں کو اس عورت کے لیے جہنم سے آڑ بنا دیں گے۔ یعنی لڑکیوں کی پرورش اور ان کی تربیت جہنم میں جانے سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور اس نے آ کر مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا تو میرے پاس اس وقت 3 کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے۔ میں نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دیں تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دیا، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دیا اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا۔ دونوں بیٹیوں نے دونوں کھجور کھا لیے اور وہ عورت اپنا کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے گئی تھی تو بیٹیوں نے وہ کھجور بھی مانگنا شروع کیا تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا۔ پھر وہ عورت بھوکی رہی، کچھ بھی نہیں کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ سنایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ 2 بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے اور جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ لڑکیوں کی تربیت اور ان کی پرورش اتنی قیمتی چیز ہے، لیکن آج ہماری لڑکیوں کی بے رہ روی پر بھی ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوان لڑکے ہی سگریٹ پی رہے ہیں، کئی کالجوں کی کینٹینوں کے اندر ہماری نوجوان بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں، حقہ پی رہی ہیں، برقع پہن رہی ہیں، اندر جینس ہے، ٹی شرٹ ہے، باپ یا بھائی کالج کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ بچیاں اپنا برقع اتار رہی ہیں، پھر غیر محرموں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور ذرا تعلیم کا کیا جنون ان کے اندر آ گیا تو لڑکیاں سرعام بول رہی ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم جو چاہے کرے، کس کو کیا اختیار ہے ہمیں بولنے کا۔ میرے بھائیوں اپنی بہنوں کی اس سلسلے میں، اپنی بیٹیوں کی اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
اور ایک بے رہروی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے ہماری مسلم معاشرے میں۔ رسم ہو گیا، رسم ہوتے ہی کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ رسم ہو گیا، رسم ہوتے ہی اب آپس میں وہ لڑکا لڑکی گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں، اور کوئی عیب یا کوئی عار بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ معاف کریں اگر میری بات آپ کو کڑوی لگے، کئی ایسی بے حیا مائیں ہیں، ان ماؤں کو بے حیا ہی کہا جائے گا، جو اپنی لڑکیوں کو اس طرح گفتگو کرتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش بیٹھ رہی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بات کر رہی ہے، ان کا رسم ہو گیا نا، اب اس سے اس کی شادی ہو رہی، کر لیں دو، کیا ہوتا؟ رسم اسلام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں رسم کا۔ زیادہ سے زیادہ ایک معاہدہ ہے کہ بھائی اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہوگا، اور بس، اس سے بڑھ کے کچھ بھی حیثیت نہیں ہے رسم کی۔ یہ رسم خود ایک رسم ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی جواز نہیں۔ دیر دیر تک سب کے سامنے گفتگو کر رہی ہیں، ایسا کہ رسم ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ جب تک نکاح نہ ہو، ایجاب و قبول نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہتے ہیں۔ اور حیرت اور تعجب تو اس وقت ہوا جب یہ سنا کہ رسم ہونے کے بعد ایک لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کے گھر جاتا ہے اور جا کر اس کی ماں سے اجازت لیتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو شاپنگ کرانا چاہتا ہوں، اور وہ بے حیا ماں باپ اس کو اجازت دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی پہ بٹھا کے وہ ادھر ادھر گھما پھرا کے کچھ دلا کے وہ بچی کو لا کے اس کے گھر پہ چھوڑ رہا ہے۔ اگر یہ واقعات کوئی اور مذہب میں ہوتے تو ہمیں اتنے تعجب کی بات نہیں ہوتی، یہ واقعات مسلمانوں کے درمیان ہو رہے ہیں، تعجب ہی نہیں بے شرمی کی بات ہے۔ کہاں سے ہم لوگوں نے جواز کے یہ راستے فراہم کر لیے؟ کہاں سے ہم لوگوں نے ان چیزوں کو جائز سمجھ لیا؟ میرے بھائیوں، اس چیز کی جانب بھی بہت زیادہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو خراب کرنے میں ماں باپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ شادیوں کی دعوتیں آ گئیں، ولیموں کی دعوتیں آ گئیں، کوئی اور دعوت میں جانا ہے، بن سنور کے ہماری لڑکیاں کیب بک کر کے بغیر برقعے کے کاروں میں بیٹھ کے جا رہی ہیں۔ کیا وہ کار چلانے والا ڈرائیور ہمارے لیے محرم ہو جائے گا؟ کیا اس کے سامنے بے پردہ اور بغیر برقعے کے بیٹھنا جائز ہے؟ نہیں، اب برقع پہن لیے، اوڑھنی اوڑھ لیے تو ہمارے بال خراب ہو جائیں گے، یہاں تمہاری عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، تمہاری غیرت کا سودا ہو رہا ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، تمہیں اپنے باروں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ ایسے بے حیا مردوں کو اور ایسے بے حیا بھائیوں کو چلو بر پانی میں ڈوب کے مر جانے کی ضرورت ہے، جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو بغیر برقعے کے گھروں کے باہر نکال دیتے ہیں۔ شادی خانوں میں ایک بڑا خواتین کا طبقہ ایسے ہی آ رہا ہے آج کل، بغیر برقعے کے کیب میں بیٹھ کے۔ کہاں سے جائز ہے یہ چیز؟ بعض لوگوں کے پاس ذرا مال آ گیا، اپنے پورے گھر کی خواتین کے ساتھ جا کے ہوٹل میں کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوٹل میں کھانا چاہ رہے ہیں آپ، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا، حرام نہیں ہے اسلام میں، آپ کھلائیے، لیکن یہ کیا بات ہے آپ اپنی بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو ہوٹل میں لے کے جا رہے ہیں اور بغیر برقعے کے، بغیر نوز پیس کے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس مال ہے، ضرور آپ اپنے مال کی نمائش کیجئے، لیکن اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کے حسن کی، ان کی عزت کی تو نمائش مت کیجئے۔ مال آ گیا، نقاب اتر گیا، کیا فائدہ ایسا مال کا؟ یہ مال نے تو آپ کو کمال پر نہیں پہنچایا، آپ کو زوال پہ پہنچا دیا ہے۔ اس مال نے آپ کی عزت کا سودا کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا ہے۔
نہیں ہم تعلیم یافتہ ہے، نہیں ہم گریجویٹ ہے، ہم نوز پیس نہیں لگاتے۔ کئی کو تم گریجویٹ کر لیا تو عورت نکل کے کوئی اور جنس میں داخل ہو جاتے کیا؟ عورت نسوانیت تمہارے اندر سے ختم ہو جاتی۔ یہ بھی ایک مغرب کا دھوکہ ہے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کے شانہ بشانہ رہنا چاہیے، ضرور ہے، لیکن عورت کے لیے کچھ آداب ہیں، اس کے لیے کچھ اسلام نے حدود متعین کی ہیں۔ اگر اس کی رعایت عورت نہیں کرے گی تو پھر ایسی صورت میں عورت دھوکہ کھائے گی۔ حضور نے فرمایا کوئی مرد کوئی اجنبی عورت دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ثالثها الشیطان، حضور نے فرمایا کوئی اجنبی مرد کوئی اجنبی عورت آپس میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ چاہے وہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت اسٹوڈنٹ ہو، ملازم ہو، گورنمنٹ امپلائی ہوں، یا خانگی کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتے ہوں، یا ڈاکٹر ہوں، یا انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اجنبی مرد کا اجنبی عورت کے ساتھ اختلاط حرام ہے اسلام کے اندر۔ اگر ایسی جگہ پر نوکریاں کرنے کا موقع ملتا ہے جہاں پر تنہا مرد اور تنہا عورت رہتی ہے تو اسلام کے اندر ایسی نوکری بھی درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کی تربیت پر بھی بہت زیادہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ نعرہ کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان بناؤ بیٹی بچاؤ، یہ مومنوں کا نعرہ ہونا چاہیے۔